السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو قواعد میں صنائع و بدائع، اس کے ذیل میں صنائع میں صنعت تلمیح کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، صنائع و بدائع کیا ہیں، اس کی تفصیل ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی صنعت تضاد کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ صنعت تلمیح کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جو شعر ہے، اس شعر میں علامہ اقبال نے صحابہ کے ایمانی جذبے کے تحت بڑے بڑے مجاہدوں کو سر کرنے اور بڑی بڑی مشکلات کو بآسانی قبول کرنے کی بات پیش کی ہے۔ گویا کہ صحابہ جنگل دریا ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے وہ ہر مجاہدے کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ اس کیفیت کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کا واقعہ ہے، مطلب تاریخ اسلام کا ایک مشہور واقعہ اس شعر میں بیان ہوا ہے۔ تو اس کی تعریف ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ شاعر جب اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے، فرضی حکایت یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس طرح شعر میں آنے والے حوالے کا شعر کے مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے، تو شعر کی اس خوبی کو تلمیح کی صنعت کہتے ہیں۔ تعریف کچھ اس طرح ہے، شاعر جب اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے، فرضی حکایت یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس طرح شعر میں آنے والے حوالے کا شعر کے مفہوم سے گہرا تعلق ہوتا ہے، تو شعر کی اس خوبی کو تلمیح کی صنعت کہتے ہیں۔ اگر ہم اس تعریف کو مختصراً سمجھنا چاہیں تو کچھ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ شاعر اپنے کلام میں یا شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے یا کسی تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ شعر میں صنعت تلمیح کہلاتی ہے۔ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ شعر میں اگر کوئی تاریخی اشارہ ملتا ہے یا کسی تاریخی شخصیت کا نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس شعر میں شاعر نے صنعت تلمیح کو استعمال کیا ہے۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں اشعار کی صورت میں ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ جان نثار ازلی شیر دکن کا وارث، جان نثار ازلی شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث۔ اگلا شعر دیکھیں۔ تم کرو صاحب قرآنی جب تلک، تم کرو صاحب قرآنی جب تلک، ہے طلسم روز و شب کا در کھلا، ہے طلسم روز و شب کا در کھلا۔ اگلا شعر دیکھیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اگلا شعر دیکھیں۔ کیا کہا خضر نے سکندر سے، کیا کہا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اگلا شعر دیکھیں۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو عزیز طلباء، ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ صنعت تلمیح کیا ہے اور صنعت تلمیح شعر میں کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے، اس کا معنی و مفہوم ہم نے آج جاننے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ عزیز طلباء کو صنعت تلمیح اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوگی۔ اپنی درسی کتاب کی نظموں میں صنعت تلمیح استعمال شدہ اشعار کو تلاش کیجیے اور اسے اپنی بیاض میں قلم بند کیجیے
اس امید کے ساتھ آج ہم آپ سے وداع لیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔